خوش آمدید آپ کو ایک بار پھر کہیں گے نیو ٹیلی ویژن کی خصوصی ٹرانسمیشن پیغام رمضان 15 رمضان المبارک۔ آہستہ آہستہ ہم افطار کی جانب بھی بڑھ رہے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ کے اندر اپنے مہمانوں سے ایک موضوع ہمارے پاس ہوتا ہے اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ ایک سیر حاصل اور معلوماتی گفتگو، ایک ایسی گفتگو جس کو سن کر اگر اس کے کسی ایک حصے پر، کسی ایک چیز پر بھی اگر آپ نے عمل کر لیا تو وہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا، نہ صرف ہمارے لیے جو ہمارے علماء کرام ہیں ان کے لیے، بلکہ آپ بھی اپنی عملی زندگی کے اندر ایک کامیاب زندگی بھی گزار سکنے کے اس کی اگر امپلیمنٹیشن کر لی تو آپ کے لیے بھی وہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع صلہ رحمی۔ گو کہ صلہ رحمی ایک چھوٹا سا لفظ ہے، لیکن یہ ایک اتنا بڑا موضوع ہے، اتنا اس کا پیرایا وسیع ہے کہ اس پر اگر ہم گفتگو کرنے بیٹھ جائیں تو شاید ہماری اس ٹرانسمیشن کا وقت بھی کم پڑ جائے، اور صلہ رحمی کے لیے آپ کے پاس آپ کا دل بھی بہت بڑا ہونا چاہیے، دل بھی آپ کو بہت بڑا رکھنا ہوگا۔ کیسے رکھ سکتے ہیں اور صلہ رحمی کرنے والے کے لیے اللہ اور اس کے رسول اور کتاب اللہ میں کیا احکامات دیے گئے ہیں، کیا انعامات کی نوید سنائی گئی ہے، کتنا فائدہ مند ہے آپ کی عملی زندگی میں اگر آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اس پر آج بات کریں گے۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ہمارے ساتھ جو شامل گفتگو رہتے ہیں علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب، بہت شکریہ سر کہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے لیے اختر قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا قریشی صاحب، اور آپ کی کمی کو ہم نے کل بہت زیادہ محسوس بھی کیا، نہ صرف ہم نے کیا، ہمارے دیکھنے والوں نے بھی محسوس کیا ہوگا۔ میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، سر بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لے کر آئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان مدنی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ جی آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، اور صلہ رحمی زیادہ میں بات نہیں کروں گا، صرف اتنا سا سوال کہ صلہ رحمی ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیغام رمضان نیو ٹی وی کی یہ جو خصوصی ٹرانسمیشن ہے، میں سمجھتا ہوں اس کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ ہمیشہ ایسے موضوعات تلاش کر کے ناظرین کرام کی رہنمائی کے لیے فراہم کیے جاتے ہیں کہ جس سے الحمدللہ بہت استفادہ ہوتا ہے، اور ہمیں بیان کرتے ہوئے الحمدللہ روح کو تازگی اور ایمان کو تراوت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دار کو اللہ سلامت رکھے۔ تو یقیناً آج کا جو موضوع ہے صلہ رحمی، یقیناً یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور سب سے پہلے جیسے بھی آپ نے سوال میں بھی اظہار فرما دیا کہ اس کو ہم سمجھے تو سیکھے ہے یہ کیا ہے، یہ موضوع کیا ہے، اس کے اجر، اس کا ثواب، اس کے فوائد ثمرات اور نہ کرنے کے نقصانات، وہ تو بعد میں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے صلہ رحمی سمجھیے کہ ہوتی کیا ہے۔ صلہ کہتے ہیں ملنا یا ملانا، اور رحم کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں مادر رحم، کہ ماں کی وجہ سے جو رشتے قائم ہوتے ہیں نا، ان رشتوں کو آپس میں جوڑنا، آپس میں ملانا، اخلاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ان کی ہمدردی کے ساتھ، ان کی خیر خواہی کے ساتھ، ان کو کوئی تحفہ دے کر، ان کے جو نقصانات ہیں یا ان کی جو خدشات ہیں اس کو دور کر کے، ان کے دلوں کو اطمینان پہنچا کر، جس طرح بھی ان کا تعاون کر کے ہم ان کے ساتھ جو محبت کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اس کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خود مخاطب کر کے فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ارواح کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا، تو اس وقت یہ دیکھا گیا کہ اللہ کے عرش کے ساتھ یہ جو صلہ رحمی چمٹی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یا اللہ پاک جو مجھے توڑے نا دنیا میں اس کے شر سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ من وصلکی وصلتہ ومن قطعکی قطعتہ، جو تجھے جوڑ کر رکھے گا میں اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھوں گا، جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ یعنی اللہ نے صلہ رحمی کے ساتھ یہ وعدہ پہلے ہی کر لیا، پہلے ہی وعدہ کیا عالم ارواح کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر کے اس کو دنیا میں بھیجا کہ مت پریشان ہو، جو تیرا خیال رکھے گا میں اس کو خیال رکھوں گا، جو تیرا خیال نہیں رکھے گا میں اللہ اس کا خیال نہیں رکھوں گا۔ اور یہاں تک فرمایا جو تجھ کو توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام ہر خطبہ نکاح میں خاص طور پر اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام۔ اللہ سے ڈرتے رہنا اور رشتہ داریاں توڑنے سے ڈرنا،
یہ اللہ کا حکم ہے رشتہ داری جوڑ کے رکھنا اور صلہ رحمی کرنا، ان کی محبت کرنا، ان کی ہمدردی کرنا۔ اس کی تعریف یہ کی گئی ہے الاحسان الی الاقارب، اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کی ایک یہ تعریف بھی کی ایصال ما امکن من الخیر الیہم ودفع ما امکن من الشر عنہم، ہر خیر جو ممکن ہو پہنچانا اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اس کو پہنچا دینا، یہ صلہ رحمی ہے۔ ان کو ہر اس شر سے بچانا جس سے بچانا ہمارے اختیار میں ہو، ہمارے یعنی ہاتھ میں ہو، اس سے ان کو بچانا، یہ صلہ رحمی ہے۔ نبی کریم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینس له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے نا کہ میری عمر لمبی ہو جائے، ایک روایت کے الفاظ یہ ہے کہ ان یمد فی عمرہ، اس کی عمر کو اللہ لمبا کر دے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس حدیث میں آپ فرماتے فلیتق اللہ، ایک تو اللہ سے ڈرے، اور دوسرا فرمایا ولیصل رحمہ، اپنی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے، اور اس روایت میں فرمایا کہ اس کا رزق بھی اللہ بڑھا دیتا ہے، اس کی عمر میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ تو صلہ رحمی کرنے سے کہ آپ اپنے عزیز و اقارب کے اوپر، بہن بھائیوں کے اوپر، ان میں بہن بھائی بھی آ جاتے ہیں، ان میں جو ہمارے خالہ، ہمارے چچا، آگے ان کی اولادیں، یہ صحیح قول کے مطابق وہ سب اس میں آتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے دوست نہیں اس میں، صلہ رحمی میں نہیں آتے، حسن سلوک جو الگ موضوع ہے، الگ چیپٹر اس میں آتے ہیں، لیکن صلہ رحمی میں رشتہ دار آتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام، میرے دین میں تو خالہ کا بھی مقام وہ جو ماں کا مقام ہے، العم سن ابیہ، جو بابا کا مقام ہے وہی چاچا اور تایا کا مقام ہے حسن سلوک میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی ہے، آقا مجھ سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گیا مجھ سے، اب مجھے اس کی تلافی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میرے آقا فرماتے تیری ماں زندہ ہے، میں قربان جو ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں تیری زندہ ہے؟ کہا جی وہ تو فوت ہو گئی۔ فرمایا خالہ زندہ ہے؟ کہا جی خالہ زندہ ہے۔ فرمایا باغ کے جا فلزمھا، جا کر اپنی خالہ کی خدمت کر، اس کے ساتھ محبت کر، حسن سلوک کر۔ خالہ چونکہ ماں کے برابر ہیں، خالہ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے گا، تیری خطا معاف کر دے گا، جو اللہ کی ناراضگی ہے وہ تجھ سے دور ہو جائے گی۔ تو یقیناً صلہ رحمی تو ایسا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے، آقا میرے رشتہ دار بڑے عجیب و غریب ہیں، ان علی قرابت، بڑے عجیب ہیں، احسن الیہ، میں اس سے سلوک کرتا ہوں، یسیئون الیہ، وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، احلم عنہم، میں ان کی جہالتوں پر، بدتمیزیوں پر تحمل کرتا ہوں، اور ان کا ہاں یہ جارون علی ہے، وہ ہمیشہ میرے ساتھ بدتمیزی کا رویہ کرتے ہیں۔ اس کو شاید توقع یہ تھی کہ آقا مجھ کو اجازت دیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، کم از کم پتھر سے تو اینٹ سے دے دیا کر، مگر میرے آقا نے کیا جواب دیا؟ آقا میرے فرماتے ہیں لیس الواصل بالمکافی، عدلے کا بدلہ کرنے والا تو اس نے سلوک کرنے والا نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی کرنا یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ آپ کو اچھا سلوک کر رہا ہے تو آپ بھی کریں، نہیں، فرمایا اگر تو اسی طرح کرتا رہا کہ برا رویہ رکھنے والوں کے ساتھ تو پھر بھی اس نے سلوک کرتا رہا، تو میں اللہ کا پیغمبر زبان نبوت سے تجھے بشارت دے رہا ہوں، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ، آسمان سے اللہ کے فرشتے نازل ہو کر تیرے کام کیا کریں گے، تیرا پہرا دیا کریں گے، تیرے کاروبار کی حفاظت کیا کریں گے۔ یعنی آپ کا کہنے کا مقصد یہ رہا، جو صلہ رحمی کا مقصد یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر وہ آپ سے نہ بھی مل رہے ہوں تو آپ ان سے جا کے ملاقات کریں، میل جول رکھیں اور قطع تعلق نہ کیا جائے اور رشتہ جوڑ کے رکھا جائے۔ ڈاکٹر صاحب جس طریقے سے ہم نے سمجھا کہ صلہ رحمی ہے کیا اور کن سے کرنی ہے، اب ایسی صورتحال کے اندر جو ہے وہ ہم کس حد تک جائیں؟ انسان ہی ایک اچھا عمل میں کر رہا ہوں، رشتہ دار ہے، رشتہ دار نہیں ملنا چاہتے، برائی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے میں اچھائی کرے چلا جا رہا ہوں، کب تک؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بڑا آسان جواب ہے اس کا، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ کتنے برے رشتہ دار تھے آپ کے، آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ اور یہ سوال آپ ہی نہیں، اکثر عوامی سطح پہ آپ حضرت شاہ صاحب، ہم سب لوگ جتنے بھی لوگ فیلڈ میں ہوتے ہیں، ہم سے پوچھا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام سے بھی بتا رہے تھے کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میں نے تو اتنا، میں اچھا سلوک کرتا ہوں وہ پھر میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ملنے جاتا ہوں وہ برا سلوک کرتے ہیں۔ تو اسی حدیث میں فرمایا کہ جب تک تو یہ کرتا رہے، ایسا اگر ہے جیسا تو کہہ رہا ہے کہ تو ان کے برے سلوک کے بدلے میں اچھا سلوک کرتا ہے، تو جب تک تو ایسا کرتا رہے گا تو ان کے منہ میں گرم راکھ ڈالتا رہے گا۔ مطلب تیرا کردار اللہ تعالیٰ نے بلند کیا ہے،
और तू यकीनन उनके मुकाबले में अल्लाह ताला के यहाँ, और फिर अल्लाह ताला तेरी मदद भी करेगा। नबी करीम अलैहिस्सलाम, जब हमें ये ख्याल आए, जब हमारा हौसला कम पड़ जाए, जब हम मजबूर हो जाएं कि हमारे रिश्तेदार हमारे साथ बुरा सलूक करते हैं, तो अपने आप को हौसला देने के लिए जैसे हम पूछते हैं अपने कब तक, तो कब तक, जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। कितना बुरा सलूक वो करते थे, आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हकीकी चचा है अबू लहब, हकीकी चचा है, और दूसरे जो रिश्तेदार हैं जैसे दीगर आपके चचा हैं, कुछ की माएँ अलग हैं, ये अब माँ और बाप दोनों की तरफ से आपका हकीकी चचा है। इस पर ज़्यादा हक था कि आपकी हिमायत करता, आपके साथ चलता, लेकिन उसका काम क्या है, वो क्या करता है, नबी अलैहि सबसे पहले नाम बिगाड़ा नबी अलैहिस्सलाम का इसी बदबख्त अबू लहब, सबसे पहले, यानी इससे पहले किसी की जरूरत नहीं हुई कि आपका नाम बिगाड़ने की कोशिश करें। सबसे बुरा सलूक ये, घर की मजलिस में दावत दी जा रही है तो सबसे पहली बदजुबानी इसकी, अगर आप कोहे सफा पे खड़े हैं तो सबसे पहले बदजुबानी इसकी, सबसे पहले आप पर आपके हाथ टूटने, मुअज़्ज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इसने बद्दुआ इसने दी जिस पर अल्लाह ताला ने फिर उतारा, तब सबसे पहले। और जो इसकी बीवी है, बड़े घराने की औरत है, खादमाएं भी हैं, इसके पास लौंडियां कनीजे भी हैं, गुलाम भी हैं, लेकिन दुश्मनी में इस हद तक आगे हैं, करीबी रिश्तेदार होने के बावजूद, कि खुद गट्ठा उठा के लाया करती थी कांटों का जो मेरे आका के रास्ते में फैलाने जाए। अल्लाह ताला ने इनके इतने बुरे सलूक के बावजूद भी नबी करीम अलैहिस्सलाम को वो हौसला अता फरमाया कि आप फिर भी इनके लिए खैर कही के जज्बात रखते हैं, और आखिरी वक्त तक आप मुसलसल इनको दावत देते रहे। तो जब आप, और इसी तरह आप, वो वाक़या बड़ा मारूफ है कि एक सहाबी जो है वो बाद में सहाबी, पहले तो वो काफिर थे और मुसलमानों के दुश्मन थे, खुद नबी पाक इस्लाम के बड़े ही शदीद दुश्मन थे। तो ये पकड़े गए और इनको, ये हाकिम यमामा हैं, इनको पकड़ा गया और गिरफ्तार करके मदीना लाया गया। मदीना में इनको बांधा गया मस्जिद नबी की सुतून के साथ, और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बार बार इसके पास आते और आके कहते कि समामा बताओ, समामा बिन उसार इनका नाम है, समामा बताओ क्या कैफियत है। और वो इतने सख्त अल्फाज कहता कि मुझे कायनात में सबसे जो मबगूस चेहरा है वो आपका चेहरा है, सबसे जो मुझे जिस शहर से नफरत है वो आपके शहर से नफरत है। बहुत ही सख्त अल्फाज। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम बार बार इसको दावत देते रहे, इसकी सख्त बातें सुनते रहे, और ये कैदी है आपका, फिर भी आपने इसको बर्दाश्त किया। फिर एक मौका आया कि आपने इसको कहा कि छोड़ दो भाई, साहबा ने से कहा छोड़ दो इसको, छोड़ दिया। मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, छोड़ दिया। ये मदीना से बाहर निकला तो इसने सोचा कि अगर बादशाह होता तो ऐसा सलूक तो ना करता। ये तो यकीनन नबी का हौसला है कि मेरी इतनी सख्त बातों के जवाब में भी वो मेरे साथ नरमी कर रहे हैं। वापस आया, नबी पाक इस्लाम पर ईमान लाया, आपसे तालीम हासिल करके वापस अपने मुल्क गया, और वहाँ जाके जो ये अब यमामा से, बहरीन से गंदम या जौ जाता था मक्का वालों के खाने के लिए, तो सबसे पहला काम इसने ये किया कि इसने उसको रोक दिया। इसने कहा कि मेरे नबी के दुश्मन इनको एक दाना भी नहीं दूंगा। मक्का के अंदर कहत की सूरत हाल पैदा हो गई। मक्का वालों ने खत लिखा नबी पाक अलैहिस्सलाम को कि वो आपका गुलाम बन गया है और आपके खानदान का गल्ला बंद कर दिया है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इस खत को पढ़ते जाते हैं, रोते जाते हैं। फिर आपने खत लिखा कि ये कितने भी बुरे रिश्तेदार क्यों ना हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनका गल्ला खोल दो, इनको खाने के लिए गल्ला और गंदम भेजो। तो ये मैं आपके वो सवाल, बात तो कहीं और जा रही थी, लेकिन एक सवाल आपने ऐसा पूछा जिससे दिल के तार छिड़ गए कि कितने बुरे रिश्तेदार हूँ नबी पाक इस्लाम से बढ़कर। दुनिया में मैं, ये तजर्बे की बात है, ये देखने की बात है, और हमसे पहले और हमारे बाद ये लोग तजर्बा करेंगे कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुझे कायनात में तमाम अंबिया से भी ज्यादा आजमाया गया है, मुझसे ज्यादा किसी नबी को आजमाइशें नहीं आई हैं, और इससे बड़ी आजमाइश क्या हो सकती है। और मैं ये कहता हूँ अपने मुताले की बुनियाद पर कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के रिश्तेदारों से बुरा रिश्तेदार कोई नहीं था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जितना अच्छा सलूक उनके साथ किया है, मेरा ख्याल है कि हम में से किसी के पास ये सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं है कि कब तक उनके साथ नेकी करूं। इसका आसान और दो हरफी मतलब यही है कि जब तक अल्लाह के नबी ने किया, और उस वक्त जब आप उन पर कुदरत रखते थे वापिस आकर। देखिए दो बातें हैं, एक ये है कि आप बुरे रिश्तेदार या बुरे लोगों के साथ अच्छा सलूक करते हैं इसलिए कि आप उनके साथ बुरा करने की कुदरत और ताकत नहीं रखते। फिर ये है कि आप गालिब होकर, फातेह बनकर मक्का तशरीफ लाए, और मक्का आने के बाद जब आपके साथ 10,000 या इससे भी ज्यादा लोग थे, उस वक्त सारी गर्दनें झुकी हुई हैं, तो फिर आपने उनके साथ अच्छा सलूक किया है। ये कुदरत रखने के बाद खास तौर पे
جب آپ بدلہ لینے کی طاقت رکھنے کے باوجود ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں. صلہ رحمی صرف خرچ کرنا نہیں ہے, جیسے شاہ صاحب نے ابتدائی طور پہ تعریف فرما دی, امام ابن ابی جمرہ نے بھی لکھا ہے, حتیٰ کہ سلام کرنا, بلو ارحامکم ولو بالسلام, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو چاہے سلام ہی ہو, اور کچھ نہیں دے سکتے, سلام کر سکتے ہو, دعا دے سکتے ہو, ان کے لیے نرمی سے بات کر سکتے ہو, ہاتھ ملاتے ہوئے مسکرا سکتے ہو, یہ بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی. تو اس میں اور نوید کیا سنائے گی, جسے علامہ صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے کہ اس کے اندر ایک تو آپ کی عمر ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں گے, آپ کی عمر بڑھے گی, آپ صلہ رحمی کریں گے, آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا. اللہ اور اس کے رسول نے اور کیا بشارت دی ہے صلہ رحمی کرنے والے. بعض اوقات اس کے الٹ دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو بشارتیں دی ہیں. ایک شخص آپ کے پاس آیا, اس نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ غالباً حضرت عقبہ بن عامر ہیں, تو آپ سے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی جنت کے قریب کرنے والی بات بتائیں یا مجھے نیک اور اچھے اعمال بتائیں. تو آپ نے ان کو یہی بات فرمائی کہ آپ خرچ کرو, صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ, پھر اپنے بہن کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, اور پھر اپنی بیوی, اور پھر اپنے اولاد کے ساتھ. یہ ترتیب بھی بتا دی. اچھا, یہ لسٹ ہے پوری. دوسری چیز بڑی اہم جو ہے, جس سے سمجھ میں آتی ہے کہ صلہ رحمی کرنے کا ایک تو دنیا میں حدیث رسول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کہ سب سے زیادہ جلدی جس کا ثواب ملتا ہے اور دنیا میں ملنا شروع ہو جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے. یعنی آپ نیکی کریں, اور اسی ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو چاہتا ہے فوری طور پر اس کا رزق بڑھ جائے وہ صلہ رحمی کیا کرے. تیسری بات, آپ علیہ السلام نے ایک بڑی بات ارشاد فرما دی, بڑی واضح حدیث آپ نے فرمایا, لا يدخل الجنت قاطع, قطع رحمی کرنے والا جنت جا ہی نہیں سکے گا. یعنی جو شخص صلہ رحمی نہیں کرتا ظاہر ہے وہ قطع رحمی کرے گا, اور جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے آٹومیٹک اس کا بدلہ جنت ہے. اور جو قطع رحمی کرنے کی طرف جائے گا, قطع رحمی کرتا ہے, تعلق توڑ لیتا ہے, ناراض ہو کے بیٹھ جاتا ہے. ایک تو قرآن نے کہا کہ الذین ینقضون عہد اللہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَسُوءُ الدَّارِ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. ایک تو قرآن نے کہا کہ یہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر برسے گی, اور دوسرا ان کے لیے آخرت بہت ہی بری ہے. قطع رحمی کرنے والے. اب صلہ رحمی اور قطع رحمی یہ برابر میں آ رہا ہے. صلہ رحمی کا مطلب یہ سیدھا جنت میں جائے گا, اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. اس کو اللہ تعالیٰ دیکھیں نا, ایک حدیث میں آتا ہے, نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بندے سے پوچھا کہ تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ اس نے کہا جی مجھے تو کوئی نیکی یاد نہیں ہے. اچھا کوئی یاد کرو. وہ یاد کر کے کہتا ہے کہ اللہ مجھے نیکی تو کوئی یاد نہیں, اور ایک کام میں کرتا تھا کہ میں دنیا میں دکاندار تھا, تاجر تھا, تو میں لوگوں کو ادھار سودا دیا کرتا تھا, میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا. تو جب قرض واپس لینے یا ادھار واپس لینے کے میں نے ایک غلام رکھا ہوا تھا, اس سے کہتا جب جاؤ گے قرض لینے تو جو آسانی سے دے دے اس کے ساتھ اس سے لے لینا, اور جو نہ دے سکے, جو مشکل ہو, تنگ دست ہو, اس سے درگزر کرنا. شاید اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے. یہ عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو میرے بندوں کے ساتھ درگزر کرنے والا تھا, میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تجھ سے درگزر کروں اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا. جو لوگ عام آدمی کے ساتھ نیکی کرنے والا جنت چلا جائے گا درگزر کرنے کی وجہ سے, اگر وہ رشتہ داروں کی ایذا کو برداشت کرتا ہو اور ان پر خرچ کرتا ہو تو اس کے ساتھ کیا نیکی اور کیا حسن سلوک ہوگا اللہ تعالیٰ کی شان کے. کیا بات ہے, بہت زبردست. اسی چیز کے اوپر ایک اور سوال ہے علامہ صاحب جو میں آپ سے کروں گا, لیکن وہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کیونکہ کلام ہم نے سننا ہے, لیکن سوال ہی جس طرح سے کہ صلہ رحمی اور ایک قطع رحمی ہے. قطع رحمی یہ چیز ہے کہ کوئی ملنا ہی نہیں چاہ رہا آپ سے, قطع تعلق کر رہا ہے, ایذا پہنچا رہا ہے آپ کو, تمام آپ کے لیے گڑے کھود رہا ہے, ساری چیزیں کر رہا ہے, لیکن آپ مسلسل کوشش کرے چلے جا رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے چیزیں ٹھیک ہو جائے, لیکن آخر تک وہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں اور دوسرا شخص ملتا ہی نہیں ہے, اور اسی صورتحال میں دونوں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جو کوشش کر رہا تھا اس کے لیے کیا ہے, اور ایسے موقع کے اوپر مزید کیا کرنا چاہیے, اس پر بات کریں گے. ذیشان مجید صاحب آپ کا کلام سنتے ہیں, کیا کلام سنا رہے ہیں آپ؟ عشق نبی میرے دل میں سنائیے. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا, مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ
बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। कुदरत की निगाहें भी जिस चेहरे को तकती है, जिस चेहरे को तकती है, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना, उस चेहराए अनवर का दीदार करा जाना। जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, जिस ख्वाब में हो जाए दीदार नबी हासिल, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना, ऐ इश्क कभी मुझको नींद ऐसी सुला जाना। ऐ काश रियाज़ आए पैगाम मदीने से, ऐ काश रियाज़ आए पैगाम मदीने से। सरकार बुलाते हैं तुम नात सुना जाना, सरकार बुलाते हैं तुम नात सुना जाना, ऐ इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। बहुत खूबसूरत कलाम ज़ीशान साहब, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और बहुत ही खूबसूरत कलाम। गुलाम साहब, इसी गुफ्तगू को ज़रा आगे बढ़ाते, जो सवाल मैंने पूछा था कि वही एक शख्स कर रहा है कोशिश, दूसरा नहीं चाह रहा है, दोनों में दुनिया से चले गए, क्या वो करे ऐसा कि जिसपे दूसरा मान जाए, क्योंकि अगला तो मानने को तैयार ही नहीं। यकीनन इसमें बहुत सारे असबाब होते हैं, कता रहमी के भी, ताल्लुकात के बिगाड़ के, उन असबाब पे ज़रूर हमें गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात हसद होता है, उन दोनों में से किसी के दिल में हसद आ गया एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो अगर तो उनमें हासिद जो है वो अपनी इस्लाह करे, और हासद के हसद से बचने के जो असबाब हमें शरीयत ने और दीन ने सिखाए हैं वो बड़े पाकीज़ा हैं। उनमें एक अहम तरीन सबब और तरीका ये है कि अल इहसान इलल हासिद, कि महसूद जो है जिसे हसद किया जा रहा है ना, वो खुद आगे बढ़कर हासद के साथ नेकी करे, तो उससे हासद को शर्मिंदगी आएगी। बड़ा दिल गुर्दा नहीं चाहिए जी, बहुत बड़ा दिल गुर्दा चाहिए। मैंने जैसे इब्तिदा में कहा था कि इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, मोमिन तो हमेशा ही दिल गुर्दे वाला होता है। ये तो इस्लाम ऐसे ही मोमिन देखना चाहता है। अल मोमिनुल कविय्यु अहब्बु इलल्लाहि मिनल मोमिनिज़ ज़ईफ़ का मतलब सिर्फ यही नहीं कि उसका कद काठ बहुत बड़ा होता है, उसका दिल बड़ा होता है।
وہ گردے کے اعتبار سے دل کے اعتبار سے بڑا طاقتور اور قوت والا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ حسد جو ہے اس کو دور کیا جائے. دوسری بات کہ بعض اوقات جب وراثت تقسیم ہوتی ہے نا اس میں ہم ڈنڈی مار جاتے ہیں تو اس سے حقد اور کینہ پیدا ہوتا ہے, اس کو دور کیا جائے. جو کہ آپ سے نقصان آپ کی طرف سے نقصان ہوا ہے یا زیادتی آپ اس کو درست کر لیں تو اس سے دوسرے کے دل میں جو ٹھنڈک پڑ جائے گی. تیسرا بعض اوقات غیبت, نمیمہ, چغلی جو دوسرے کے ہم خلاف کرتے ہیں برادری کے اندر بیٹھ کر, وہ بھی ایک سبب بن جاتی ہے. تو یقیناً ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اگر ہو گیا تو جا کر تلافی کرے, اس سے معذرت کر لے. تو چوتھی صاحب بعض دفعہ یہ بھی تو ہوتا ہے ہمارے درمیان کہ ہم خود ہی باتوں میں ایک مورت جو ہے وہ تراش لیتے ہیں اور پھر اسی کی بنیاد کے اوپر غلط فہمی اور خود ہی سوال خود ہی جواب, اور سامنے والے شخص سے بغیر سنے بغیر سوچے جو ہے وہ ہم خود ہی قطع تعلق. اسلام نے ہمیں یہ سارے اصول زندگی سکھائے ہیں نا. سب سے پہلے فرمایا ان جاکم فاسقن بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کوئی خبر آئے نا تو پہلے اس کی تحقیق کیا کرو. بغیر تحقیق اور تفتیش کے ایسے کسی کے بارے میں کوئی گمان پیدا کر لینا, رویہ بنا لینا, یہ غلط ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں دوسرے مومن بھائی کے بارے میں کبھی بدگمانی نہ کیا کرو. بدگمانی تو ایک جھوٹی چیز ہے. تو یقیناً یہ بدگمانی ہی بعض اوقات ہمارے حالات کو تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں, تو ہمیں اس سے بچنا ہوگا. تو آخری بات یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اس لیے کہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار, سب سے بڑا اسلحہ اپنے دفاع کا بھی, اپنے معاملات کو درست کرنے کا بھی وہ دعا ہے. ٹھیک, ہم مومن بعض اوقات مسلمان دعا کے اس معاملے کو بھول جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا انہ لا يرد القضاء الا الدعاء. دعا تو تقدیر بدل دیتی ہے. کیا بات. تو یقیناً کسی مومن کا دل جو ہے وہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے آپ اللہ سے مدد مانگیں. علامہ صاحب بریک لے لیں. جی تو میری بات تو بالکل ادھوری, پھر وہاں سے بریک کے بعد آپ کی اسی بات کو یہیں سے شروع کر لیتے ہیں. ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کی ذرا کال آ گئی ہے میرے پاس, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد اس موضوع کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا موضوع ہے. علامہ صاحب اور ڈاکٹر باجوہ صاحب اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے. خوش آمدید آپ کو کہیں گے ایک بار پھر اپنے اس ٹرانسمیشن کے اندر, اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قریشی صاحب سے ہم نعت سنیں گے. لیکن ذرا بات مکمل کر لیتے ہیں ہم. علامہ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, آپ سے جو بات چل رہی تھی بریک سے پہلے, اس کو مکمل کریں پھر کلام کی طرف جائیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سارے اسباب جو ہیں قطع رحمی کے, پہلے ہمیں ان کو دور کرنا چاہیے, اس سے پھر انشاءاللہ تعلقات میں اصلاح ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی منشا بھی ہے وصل و خیر, جو اپنے معاملات کو درست کر لے, صلح کر لے, آپس میں محبت اور جو اخوت کے تقاضے ہیں ان کو بحال کر لے, تو اس میں خیر ہی خیر ہے. اور میں سمجھتا ہوں ان میں ایک بہت بڑا اہم سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم دین کی تعلیمات سے غافل ہوتے ہیں, ناآشنا ہوتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا دین اس معاملے میں ہمیں تعلیم کیا دیتا ہے. بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی میں نے دیکھی ہے مشاہدے میں, ڈاکٹر صاحب بھی جانتے ہیں ان چیزوں کو, بہت سارے لوگ ان کے پاس بھی آتے ہیں کہ جو بنیادی طور پر دین کی تعلیمات سے بے بہرہ ہے, اور دین نے جو ہمیں خیر اور اس میں نفع اور ثمرات بتائے نا کہ صلہ رحمی کرنے اور دوسروں کو معاف کر دینا, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, دوسروں کی باتوں پہ جو غصہ آتا ہے اس کو پی جانے والے, اور دوسروں کی غلطیاں معاف کر دینے والے. یہ دوسروں سے مراد رشتہ دار, رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے, باقی سب کے لیے بھی عمومی ہے, لیکن سب سے خاص تو ہمارے رشتہ داروں کی بات ہم کر رہے ہیں. تو فرمایا جب ان کی غلطیاں انسان معاف کر دیتا ہے نا, جو تعلقات کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہیں, تو فرمایا پھر بندہ اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین. اللہ فرماتا ہے میں نے اس اپنے بندے کو اپنا محبوب بنا لی ہے. اب جو یہ کہے گا میں رب محب ہوں, میں اس کی ہر بات کو, ہر خواہش کو پورا کروں گا. تو اگر ایک مومن کو پتہ چل جائے کہ دوسرے کی غلطی معاف کر کے اس کے ساتھ تعلقات کو بحال کرنے میں مجھے کتنا فائدہ ہوگا, میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم یہ پسند کرتے ہو نا, یہ جو آپس میں لڑکے ہی فوت ہو گئے, ذرا سن لیں وہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ یہ پسند کرتا ہے ان یدفع عنہ میتۃ السوء, کہ بری موت مرنے سے بچ جائے, بری موت, اچھی موت, اللہ اکبر, دنیا سے جاتے وقت اچھا انجام جو ہے نا, یہ تو ایسی نعمت ہے جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود دعائیں کیا کرتے تھے.
حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سردار ہیں، کائنات کی امام ہیں، امت کو سکھانے کے لیے اب ہر جنازے میں جب دعا پڑھتے تھے نا تو کیا پڑھتے تھے؟ توفانی مسلمن، اللہم من احییت منا فاحی الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ علی الایمان. یوسف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ وزیر اعظم کرسی پہ بیٹھ کے رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور آگے فرمایا فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمہ. یا اللہ جب میں دنیا سے جاؤں تو ایسی حالت میں مجھے موت ہے کہ اسلام اور تیری غلامی پر. تو نبی پاک نے فرمایا اگر اللہ کی غلامی پہ جان دینا چاہتے ہو فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، بری موت سے بچنا چاہتے ہو تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا کبھی نہ چھوڑنا، اسی پہ کھڑے رہنا. تو یقیناً جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں تو ان میں ایک بندہ نرم ہو جائے نا تو دوسرے کو خود شرم آ جاتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثلاث اقسم علیہن، 3 باتیں ایسی ہیں میں ان پہ قسم اٹھا کے بیان کر رہا ہوں. میرے آقا کے بارے ہمارا ایمان یہ، میرے آقا قسم نہ بھی اٹھائیں تو میرے آقا کی ہر بات سچی ہوتی ہے، ہر بات اللہ کی وحی ہوتی ہے. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان هو الا وحی یوحیٰ. تو آقا نے اس کے باوجود 3 باتیں قسم اٹھا کر بیان فرمائی، اور میں آقا فرماتے ہیں کہ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. دوسروں کو جو بندہ معاف کر دیتا ہے نا اس کی عزت میں فرق نہیں پڑ جاتا. یہ ہماری جو اندر انانیت ہے نا، فرمایا انانیت کے یہ بت توڑ دو جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے. میں قسم اٹھا کے اللہ کا پیغمبر فرما رہا ہوں اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کرے گا، اللہ اس کی عزت کو اور بڑھائے گا. اور جو فرمایا عاجزی اختیار کر لے گا نا، تواضع اختیار کر لے گا، میں اللہ کا رسول اس کو ضمانت دے رہا ہوں قسم اٹھا کر کہ اللہ پاک اس کو اور سر بلند فرمائے گا. الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو اور سر بلند فرمائے گا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اصول سکھائے ہیں جن کو اپنا کر یہ تعلقات جو بگڑے ہوتے ہیں رشتہ داروں کے درمیان یہ درست ہو سکتے ہیں. آپ ان کے ساتھ تحابو میرے آقا فرماتے تحفہ دینا شروع کرو، تحفہ دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے. بڑی اچھی بات کی ہے ویسے کہ تحفے تحائف کے اوپر ہے عمومی طور کے اوپر فی زمانہ جو ہے وہ ہم کرتے کیا ہیں کہ اول تو تحفے ہم دیتے نہیں ہیں، ہمارا وہ مزاج یا ہمارا دل اتنا بڑا نہیں ہے، اور اگر کسی کو تحفہ مجبوری میں دینا بھی پڑ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ دکاندار کو کہتے ہیں جا کے کہ جو سب سے سستی والی چیز ہے وہ دکھا دو کیونکہ مجھے تحفہ دینا ہے. اس پر بھی ذرا بات کرتے ہیں، اسی چیز کے اوپر ہے. قریشی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سنا رہے ہیں کلام؟ جی حفیظ طیب صاحب کا کلام پیش کرتا ہوں، اور ایک قطعے کے ساتھ جو موضوع ہے ہمارا. ان کے دربار رسالت میں کوئی آئے تو طلب کے سوا دیتے ہیں. آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں. گالیاں دیتا ہے کوئی تو وہ اس کو دعا دیتے ہیں. بلکہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. کس منہ سے بیان ہوں تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے، تجھ سا کوئی آیا ہے،
گواہی یہی عالم کا جریدہ دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ تو روح ہے زمن رنگ چمن ابر بہاراں تو روح ہے زمن رنگ چمن ابر بہاراں تو حسن سخن شان ادب جان قصیدہ اے رحمت عالم تیری یادوں کی بدولت کس در جا سکوں میں ہے میرا قلب تپیدہ یوں دور 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 یوں دور ہوں تائب صحرا میں ہو جس طرح کوئی شاخ بریدہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ بہت خوب قریشی صاحب، موقع کی اور موضوع کی مناسبت سے جو آپ نے کلام سنایا اور انداز کیا، بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی اچھا۔ یہ وہ چیزیں صلہ رحمی کے حوالے سے اور نعت رسول مقبول بھی جس طریقے سے اور جس طرح سے ہمارے جو پینلسٹ ہیں جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سیکھیں اور وہاں تک جائیں جہاں تک انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو برداشت کیا، تو یقیناً وہ جسے کہتے ہیں کہ بہت بڑا جگر اور بہت بڑا گردہ، بہت بڑا دل چاہیے، لیکن اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر ان کی سنت کی پیروی کرنی ہے تو پھر ہمیں اتنا بڑا دل گردہ بھی رکھنا پڑے گا۔ اور بات تحفے کی ہو رہی تھی تو اسی چیز کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی جب بات ہے کہ تحفے تحائف دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، لیکن بات کیا ہو کہ جب ہم تحفہ دینے کی بات کرتے ہیں اپنے دوست احباب رشتہ دار، اگر رشتہ داری کو سب سے پہلے لے لیں کیونکہ صلہ رحمی کی بات ہو رہی ہے، تو ہم سب سے کم تر تحفے کی طرف چلے جاتے ہیں کہ جو سب سے سستا تحفہ ہے وہ دے دیا جائے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بات تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دی کہ وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جب تک آپ، جب تک میں، جب تک ہم میں سے کوئی ایک فرد مسلمان کہلانے کا جو بھی دعوے دار ہے دوسرے کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ شرط لگائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب تحفہ یہ تو عام زندگی اور معمول کی بات ہے، تحفہ تو پھر اس سے بڑی بات ہے کہ تحفہ یقیناً آپ جب کسی کے لیے تحفہ لے کے جاتے ہیں تو اپنے دل کو پہلے تیار کرتے ہیں، دل کو نرم کرتے ہیں، اور پھر جہاں آپ نے بات کی نا کہ رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے، کرنا ہی رشتہ داروں سے شروع کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک صحابی پوچھنے آیا تھا، من احق بحسن صحابتی، سب سے زیادہ میرے اچھے سلوک کا کون مستحق ہے؟ تو آپ نے کیا، بڑی معروف حدیث ہے جس پر جو ہے وہ ماں کی عظمت واضح ہوتی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ امک، تیری ماں۔
सुम्मा मन, फिर उसने पूछा, फिर उसके बाद आपने फरमाया सुम्मा उम्मुक, तेरी माँ, सुम्मा मन, फिर कौन, सुम्मा उम्मुक, फिर भी तेरी माँ, यानी 3 मरतबे पहली तरजीह हाथ के एतबार से माँ को करार दिया, और फिर कहा कि तेरा बाप। दूसरी एक हदीस में आपसे पूछा गया तो आपने फरमाया कि सबसे पहले जो तू खर्च कर तो वो अपनी जान पर खर्च कर, फिर अपनी औलाद पे खर्च कर, फिर अपनी बीवी पे खर्च कर, फिर अपने माँ बाप पे खर्च कर, फिर अपने भाई पे खर्च कर, और फिर उसके बाद अपने गुलाम और दोस्तों पे खर्च कर। ये तरतीब भी यही रहना चाहिए। ये जो तोहफे सारी दुनिया को हम देते फिरते हैं और माँ के लिए कभी तोहफा नहीं लाना पसंद करते और समझते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है तोहफे की। देखें वो किसी ने क्या खूब लिखा है कि जब तुम्हारी माँ, जब तुम दाखिल होते हो ना घर में, तो सबसे ज़्यादा पता मुश्ताक कौन होता है तुम्हें देखने के लिए, सिर्फ देखने के लिए? वो तुम्हारी माँ होती है, वो तुम्हारे माँ बाप होते हैं। सुभान अल्लाह। औलाद को ख्वाहिश होती है बाप घर में आएगा, बीवी को ख्वाहिश होती है, उन्हें अपनी ज़रूरतें जो हैं वो ज़्यादा मुश्ताक करती हैं। लेकिन वो जो तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप है, बूढ़ा है, उसकी नज़रें दरवाजे पे इसलिए टिकी हैं कि मेरा बेटा खैर खैरियत से घर वापस आए। तो शुरू भी यहाँ से करना है, शुरू भी रिश्तेदारों से करना है, और सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को ही देना है। अल्लाह के कुरान ने कहा व आतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, कराबतदार का हक दो। आपने शुरू किया ही नहीं कि पहले गली मोहल्ले इलाके को खुश करता फिरे और घर वालों को नाराज कर दे, या माँ बाप को नाराजी करे, बहन भाइयों को, बहनें नाराज दुनिया होकर को चली जो जाएं। खुश कर दे, लेकिन उसके घर में उसके अपने ही जो है वो नाराज बैठे। मैं यहाँ ना आपकी तरफ से एक रियायत लेते हुए ये बात कहने लगा हूँ। मेरे समेत हम सब ये लोग इस गलती का, इस गलत फहमी का शिकार हैं कि मेरी बीवी की बहनें खुश रहनी चाहिए, मेरी बीवी के रिश्तेदार खुश रहने चाहिए। अपने रिश्तेदार नाराज़ होते हैं तो कोई बात नहीं, अपने चचा से कता रहमी ताल्लुक तोड़ लेता है, जिसके बारे में शाह साहब ने हदीस सुनाई, अल्लाह के नबी फरमाया अम्मू का मिस्ले अबीक, तेरा चचा तेरे बाप की तरह है। आज हमने यानी आपकी उसका- हाँ तारीफ भी करनी है, जरा ख्याल रखिए। तेरा चचा तेरे बाप की तरह है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इस हवाले से बड़ी आसानी फरमाई है, वो आप आएंगे तो तफसील से बात। तेरा चचा तेरे बाप की तरह, यानी मेरे लिए मेरे बाप के बाद अगर कोई मुकाम और मंजिलत रखता था वो मेरा चचा था। मैं अगर उसके साथ नाराज हूं और उसके साथ करता हूं, सारा जमाना मेरी तारीफ करे। अल्लाह ताला के हाँ अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं, हर शब जुमा अल्लाह ताला बंदे के अमाल अल्लाह के उसके सामने पेश किए जाते हैं, और अल्लाह नहीं कबूल करता उस शख्स के अमाल जो कता रहमी करता है। क्या बात है। यानी लोगों को तोहफे देता है। इसी तरह सालियां खुश रहनी चाहिए, बहनें रोती हुई घर से चली जाएं तो कोई परवाह नहीं। ये पहलू है, मैं समझता हूँ कता रहमी के हवाले से। बहनें क्यों नाखुश हूँ? इसलिए कि अगर अव्वलन तो हमने उनको दिया ही नहीं उनके हक का, जो अल्लाह ताला ने उनको विरासत दी थी, जो उनका हक था वो हमने दिया, और दे दिया तो हमारे घर में दाखिला बंद हो गया उनका। क्यों? ये तोहफे से बड़ी बात है, आपने हक देना था। और अल्लाह हक देने पे ही उनका दाखिला अल्लाह ताला की शान देखिए कि अल्लाह ताला ने मर्द की विरासत की तायीन करने के लिए पहले तायीन की है बेटियों की विरासत की। पहले उनको दे। लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, एक मर्द को मिलेगा 2 लड़कियों के बराबर, यानी पहले लड़कियों का हिस्सा मुतय्यन होगा फिर मर्द को मिलेगा। आप ये जो बात है बड़ी, इसमें बहुत सारी वर्थ है और बहुत कुछ कहने के लिए है इसमें, कि जब तक आप अपने करीबी रिश्तेदारों को खुश नहीं करते, फल अकरब वल अकरब की बात नहीं करते और इनको करीब नहीं करते, इनका दिल खुश नहीं करते, अपने सरमाए को इन पर खर्च नहीं। सहाबी आया था, उसने पूछा या रसूलल्लाह मेरे पास 1 दिनार है, मैं किस पे खर्च करूं? अल्लाह अकबर। तो आपने फरमाया अपनी जान पर। फिर 1 और दिनार है तो आपने फरमाया अपनी बीवी बच्चों पर। फिर 1 और दिनार है, फरमाया अपनी माँ पे खर्च कर, अपने बाप पे खर्च कर। फिर 1 और दिनार है, अपने बहन भाई पे खर्च कर। फिर 1 दिनार है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर अपने गुलाम और दूसरों पे खर्च कर। और मैं यहाँ ये रियायत मैंने आपसे ली हुई है। देखिए ब्रेक का टाइम आ गया। मैं और खत्म होगी बात। हम क्या करते हैं, आप आज सर्वे करवा के देख लें, और हम देखते हैं सबसे पहले दोस्त, सबसे पहले ऐसे लोग जो जिनसे हमें मफादात होते हैं, उन पर हम सबसे पहले खर्च करते हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करते हैं, और जिनसे हमारी जन्नत जुड़ी हुई है उनको हम नाराज कर देते हैं। और ये गौर करने की बात है, बड़ी गौर तलब बात है इस चीज़ के ऊपर जो आज का मौजू है, उसके ऊपर यकीनन गौर करें और उसके ऊपर गौर करके ही कामयाबी समेटी जा सकती है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं जी। न्यू टेलीविजन की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन है पैगाम रमज़ान, और एक कमर्शियल ब्रेक के बाद आएंगे, अपने इस मौजू गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। अभी और भी बहुत सारे पहलू में बात करने के, कहीं मत जाइएगा, स्टे ट्यून्ड। दूसरे अशरे की दुआ, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे और मेरी तौबा कबूल फरमा।